تو اب آتے ہیں قاتلان حسین کی جانب۔ جب واقعہ کربلا ہو گیا، فوراً بعد یزید بدبخت، کیونکہ جیسے ہی واقعہ کربلا ہوا، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا دیدار عطا فرمایا، اس حال میں کہ آپ کا چہرہ انور اس پر گرد و غبار تھی، اور حضرت ام سلمہ نے گھبرا کر پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا حالات و واقعات ہیں؟ آپ نے فرمایا آج میری امت نے میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا ہے۔ تو آپ گھبرا کر اٹھی، آپ نے وہ شیشی دیکھی جس میں مٹی تھی کربلا کی، وہ خون میں تبدیل ہو چکی تھی، تو آپ نے فرمایا اہل مدینہ سن لو، آج حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آج تک جن لوگوں نے زبردستی کی بنیاد پر سے بیعت کی ہوئی تھی یزید کی، اب ان لوگوں نے اہل مدینہ نے اور اہل مکہ نے یزید کی بیعت کے خلاف فوراً اعلان کر دیا، یزید کی بیعت توڑنا شروع کر دی۔ اب جب حالات بگڑے مکہ کے اور مدینہ کے، تو یزید نے اپنی پوری طاقت کو استعمال کرنا چاہا، تو اس نے مکہ المکرمہ پر حملے کا ارادہ کیا، اس نے مدینہ پر حملے کا اعلان کیا، اس نے تمام افواج کو آرڈر دیا کہ 3 دن کے لیے مدینہ منورہ کی سرزمین اور مکہ المکرمہ کی سرزمین تمہارے اوپر حلال ہے، یعنی جس کا چاہو خون بہاؤ۔ اتنا ظلم عام کیا گیا۔ مکہ پر بھی حملہ، اب پہلے ہو مدینہ پر حملہ، اتنا خون بہایا گیا کہ مکہ مدینہ پاک کی گلیاں خون سے بھر گئی۔ 1700 صحابہ کو شہید کیا گیا، جن میں 700 قبائل ترین وہ صحابہ تھے جو حفاظ قرآن تھے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی ہے، ان کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے اندر مجنون بن گیا، دیوانہ بن گیا۔ آپ فرماتے ہیں مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے۔ یزیدی افواج نے 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہونے دی گئی، نماز نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دیوانہ بن کر پڑا رہتا، روضہ رسول سے اذان کی آواز آتی، میں بھی نماز پڑھ لیتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد جب مدینہ پر حملہ کیا، پھر مکہ المکرمہ پر حملہ کیا، اور کعبۃ اللہ پر شدید ترین سنگ باری کی گئی، کعبۃ اللہ کا غلاف تک جل گیا۔ اسی دوران اس بدبخت کی موت واقع ہوئی۔ اس کا انجام کیسے ہوا کہ یہ عورتوں کا رسیہ تھا، اتنا رسیہ تھا کہ وہ رشتے جو رب نے حرام فرمائے ہیں یہ ان رشتوں کو بھی پامال کرتا تھا۔ تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی، کہ تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمام رشتے، تمہاری ساسو ماں یعنی جو سسرال کی طرف سے تمہارے رشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمام رشتے تم پر حرام ہیں۔ یہ ان کے ساتھ بھی یعنی بدترین حرکات کرتا تھا، ان کے رشتوں کو بھی پامال کرتا تھا۔ حضرت معاویہ نے جن کے ساتھ نکاح کیے تھے ان کے ساتھ ہی زور زبردستی کرتا تھا۔ جو رشتے میں اس کی وہ بہنیں لگتی تھی جو رضائی بہنیں تھیں یا پھر سوتیلی بہنیں تھیں، ان کے ساتھ بھی یہ مجبوری کرتا تھا۔ اتنا بدترین پلید انسان تھا۔ ایک عیسائی عورت پر اس کی نگاہ پڑی، اب اس نے اس کا پتہ کرایا، اس کے پاس پیغام بھیجا۔ اب اس نے کہا کہ تو یہ قاصد نہ بھیج، اگر ملنا چاہتا ہے تو یہ دشت پورا حاضر ہے، ہم شرعام ملتے ہیں، تجھ سے کون ہے پوچھنے والا، تو بادشاہ ہے، تو امیر ہے، تو حکمران ہے۔ اس نے فوراً تیاری کی۔ اب اس نے اپنے ساتھ کچھ بندے بھی لیے۔ اس نے پھر کہا کہ تو ان کو ساتھ کیوں ڈالتا ہے، کیا ڈر ہے تجھے اکیلی عورت کا، آؤ اکیلے چلتے ہیں، اپنی مرضی سے جتنا چاہیں گے وقت بتائیں گے۔ اب اس نے قافلے والوں کو پیچھے ٹھہرایا، آپ آگے روانہ ہوا۔ اب دریا کے بالکل قریب ریت، وہاں پر اس نے اس کی گود میں سر رکھا اور وہاں پر اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا اور لمبے چوڑے وعدے دلاسے کرنے لگا۔ اس نے اپنی یعنی کہ کسی بھی حصے میں ایک خنجر چھپایا ہوا تھا، اس نے موقع پا کر وہ خنجر نکالا اور اس کی گردن پر رکھ کر کہا بدبخت تو وہ ہے جس نے نبی کے گھرانے سے وفا نہیں کی تو مجھ سے وفا کیا کرے گا۔ اس لعنتی کے گلے پر وہ خنجر پھیر دیا گیا۔ روایات اور بھی ہیں لیکن زیادہ سا یہی ہے۔ تو جب اس بدبخت کے مرنے کی اطلاع آئی
تو اہل مکہ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کا ساتھ دیا اور یزیدی لشکر پر ان سب نے فتح پائی۔ اب اہل مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اب ادھر ملک شام کے اندر اس کے بیٹے معاویہ اس کو حکمران بنایا گیا۔ جب وہ تخت پر براجمان ہوا، تیسرے دن اس نے خطبہ پیش کیا۔ اس نے کہا کہ لوگوں، میں اس تخت پر کیسے بیٹھوں جس تخت سے مجھے خون حسین کی بو آتی ہے؟ میرے باپ نے ظلم کیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ آج کچھ لوگ وکالت کرتے ہیں 1400 سال کے بعد یزید کی۔ آپ اندازہ کریں جس کا سگا بیٹا اس کی حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کا سگا بیٹا اسے مجرم جانتا ہے، جس کا سگا بیٹا اسے بدترین قاتل کہتا ہے، آج لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ میں اس پر ہرگز بیٹھنا گوارا نہیں کروں گا۔ اس نے اپنے آپ کو ایسا بند کیا کہ کمرے سے اس کی لاش ہی نکلی۔ اب مختار بن عبید ثقفی جب حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائے تھے تو میں نے ابتدائی بیانات کے اندر ان کا ذکر کیا تھا، تو سب سے پہلے آپ کوفہ کے اندر جس کے گھر ٹھہرے تھے مختار بن عبید ثقفی کا گھر تھا۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے شیعان میں سے تھا۔ شیعان سے مراد آپ کے چاہنے والوں میں سے تھا، آپ کے محبین میں سے تھا۔ اب اس کے بعد آپ نے حالات تبدیل ہوئے، حضرت ہانی کے گھر پر قیام فرمایا۔ بعد میں جب ابن زیاد کو پتہ چلا حضرت مختار کو اس نے قید کرایا۔ اب کافی عرصہ آپ قید رہے، واقعہ کربلا ہو گیا۔ آپ کی ہمشیرہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے گھر پر تھی، ان کے نکاح میں تھی، حضرت صفیہ ان کا نام ہے۔ آپ نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ میری رہائی کا کچھ بندوبست کرو، مجھے قید میں ڈال کر نہ چھوڑتے ہیں نہ کوئی سزا دیتے ہیں۔ ان کی سفارش آئی اور ان کو بہرحال چھوڑا گیا۔ جب آپ باہر آئے تو اس دوران یزید کا خاتمہ ہو چکا تھا، اس کے بیٹے نے بھی تخت کو چھوڑ دیا تھا۔ اب آپ نے کوفہ کی دارالامارت پر حکومت پر قبضہ کیا اور آہستہ آہستہ آپ نے اپنی فوجوں کو جمع کرنا شروع کیا، کیونکہ آپ بہت بڑے قبیلے کا سردار بھی تھے۔ اب مختصر کرتے ہیں کہ جب بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا تو آپ نے کہا کہ اب ان لوگوں کی لسٹیں بنائی جائیں، ان لوگوں کے نام ترتیب دیے جائیں جنہوں نے سب سے زیادہ ظلم کیے ہیں اس خاندان پر۔ سنان بن انس ہے، قولی بن یزید ہے، شمر ہے، عبید اللہ ابن زیاد ہے، عمر بن سعد ہے اور مختلف مردود ہیں۔ بات بہت لمبی ہے، 40 بندوں کی لسٹیں تیار کی گئی۔ اس نے کہا کہ سب سے پہلے بارڈر کے قریب پہرا لگا دیا جائے اور جو بھی بندہ بھاگنا چاہے اسے بھاگنے ہرگز نہیں دینا۔ اب اس نے کہا کہ سب سے پہلے آلات تیار کیے جائیں جس سے ان کے مکانات کو ڈھایا جائے۔ سب سے پہلے ان کے مکانات کو ڈھایا گیا، ان کو بے گھر کیا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا۔ ملعونوں کو گرفتار کرنے کے بعد ان کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹا گیا، مارا نہیں گیا، کاٹا گیا۔ کاٹنے کے بعد پھر اس نے پوچھا بتلاؤ تمہارے ساتھ کیا بیت رہی ہے؟ سب نے کہا کہ ہم مجبور تھے۔ اس نے کہا اس وقت تم مجبور تھے، آج میں مجبور ہوں، سبحان اللہ، آج میں مجبور ہوں۔ اب اس نے ان کا جتنے بھی آزاد تھے مردودوں کے، اس نے ان پر اور ان کو مردودوں کو نیچے لٹا کر گھوڑوں کو اوپر نچوایا۔ جب ان کا قیمہ بن گیا تو اس نے ان مردودوں کے اوپر تیل ڈلوا کر آگ لگائی، ان کو یوں واصل جہنم کیا۔ عمر بن سعد یہ وہ بدبخت ترین انسان ہے جس کے والد حضرت سعد بن وقاص کو رسول اللہ کی بارگاہ سے جنت ملی تھی دنیا کے اندر۔ اتنے بڑے صحابی کا بیٹا، اور یہ کمانڈ کر رہا تھا واقع کربلا کے وقت یزیدی افواج کو، جسے امام حسین علیہ السلام نے سمجھایا بھی تھا، لیکن اس نے حکومت کے لالچ میں آ کر، کیونکہ ابن زیاد نے کہا تھا کہ اگر تو نے حسین ابن علی کو یعنی کہ ان پر حملہ نہ کیا تو پھر تیرے ساتھ وہ سلوک ہوگا، عہدے بھی واپس لے لیے جائیں گے، جان بھی لے لی جائے گی۔ اب مختار نے جو سب سے اچھا کام کیا، اس نے اس کے بیٹے حفص کو بلوایا، اس کو بلوایا۔ سب سے پہلے اس نے آرے کے ذریعے اس کے بیٹے کو اس کے سامنے چروایا۔ یہ رو پڑا، اس نے کہا پہلے مجھے مارو، میرے بیٹے کو نہ مارو۔ اس نے کہا بدبخت، یاد کر جب امام حسین کے سامنے تو نے ان کے بیٹے کو شہید کرایا تھا، تو کون سی بھیک مانگتا ہے؟ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تجھ پر رحم کروں گا؟ اس نے کہا تو جانتا ہے میں مجبور تھا۔ اس نے کہا بات وہی ہے، اس وقت تو مجبور تھا، آج میں مجبور ہوں۔ تیرے اوپر آرڈر تھا ابن زیاد کا، میرے اوپر آرڈر ہے میرے رب کا، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے اس بدبخت کے ساتھ وہی سلوک کیا اور
کوفہ کے اندر ایک بہت بڑی جنگ ہوئی، جو جنگ ابراہیم اشتر ان کی قیادت میں لشکر بھیجا مختار بن عبید سقفی نے، اور ابن زیاد کے ساتھ جنگ ہوئی، وہ کتا وہاں پر واصل جہنم ہوا، تمام کے تمام جو ہے نشان عبرت بنا دیے گئے۔ یعنی کہ اس کا خلاصہ اگر پیش کرنا چاہوں کہ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ رہی جفا، بس رہا اور رہے گا نام حسین کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اور یاد رکھیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جو کربلا کے اندر پیاسے تھے ان کا نام آج بھی زندہ ہے، جو پانی پینے والے تھے وہ ہمیشہ کے لیے واصل جہنم ہو گئے۔ حق اور سچ کی فتح اور قیامت تک، یعنی مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ سبحان اللہ، اور واہ حسین، حد ہی نہیں تیری انتقام کی کہ لفظ یزید کو گالی سے بدتر بنا دیا۔ عجب لڑی کہ جنگ ہے حسین نے یزید سے، پھر اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے۔ آج بھی نام حسین کے ماننے والے، آج بھی دیکھیں سب حسین کے ماننے والے ذکر امام کو سننے کے لیے کتنی محبتوں کے ساتھ جوگ در جوگ آتے رہے۔ تو عزیزان گرامی، واقعہ کربلا ہمیں سبق دیتا ہے غیرت کا، واقعہ کربلا ہمیں سبق دیتا ہے حق پر ڈٹے رہنے کا۔ جب بھی کبھی زمین کے سودے کی بات ہو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے کردار کی طرح۔ یہ پیغام ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا۔ اور آخر کے اندر ایک آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا جو کہ انتہائی ضروری ہے۔ عزت مآب محترم چودھری